ایک طالب علم کی حیثیت سے جب طالب علمانہ ایک انسان کے اندر حس پیدا ہوتی ہے، سمجھنے کی، جستجو کی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ماجرہ کربلا جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے یہ تو درست نہیں لگتا، جس طرح پیش کیا جاتا ہے، جو دلائل دیے جاتے ہیں، جو اس کو رنگ دیا جاتا ہے، یہ تو نہ شان امامت کے قابل ہے، نہ شان امام حسین ہے، نہ شایان شان امام حسین ہے، نہ شایان شان کربلا ہے، کسی کے شایع نشان نہیں ہے، فقط عقیدت مندوں کے جذبات اور عقیدت مندوں کے احساسات کو تسکین دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو قانی نہیں کرتا۔ مثلا سید الشہداء علیہ السلام کو اس طرح سے مجبور، محض مجبور بنانا، اس سے بہت انسان کا دل دکھتا ہے، دکھ کی حس بھڑک اٹھتی ہے، ایک دم اتنا مجبور کر دیا جائے۔ لیکن یہ شایع نشان امام حسین نہیں ہے، یہ مجبوری امام حسین علیہ السلام کو اتنا مجبور کر دیا جائے، اس طرح سے پیش کیا جائے کہ سید الشہداء خود اپنے قاتلوں سے، ظالموں سے، ان جباروں سے جن کے خلاف مزاحمت کی ہے، ان سے التجا کرنا شروع کر دیں، ان سے تقاضا شروع کر دیں، کبھی ان سے پناہ مانگ رہے ہیں، کبھی ان سے راستہ مانگ رہے ہیں، کبھی ان سے راہداری مانگ رہے ہیں، کبھی ان سے کھانا مانگ رہے ہیں، کبھی ان سے پانی مانگ رہے ہیں۔ یہ وہ امام حسین ہے جو آپ سنتے ہیں، اور اہل بیت جو شامیوں کی بھی منتیں کر رہے ہیں، کوفیوں کو بھی منتیں کر رہے ہیں، نہ مارو ہمیں، نہ ستاؤ ہمیں، یہ وہ ہے جو ذاکری میں، مصائب میں، مرثیے میں، شاعری میں پیش کیا جاتا ہے یہ منظر۔ اور ایسے ہی ہے ہند میں، ہندوستان کی فضا میں، بر صغیر میں جو ایک جذباتی اور احساساتی نوعیت کی فضا ہے، اس کے اندر یہ ساری باتیں انسان کو رلا دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں افسانے، کہانیاں جو ہندوستان میں ہیں، جو غم انگیز کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، ناول ہیں، ان کے اندر ہو بہو اسی طرح سے کسی کو انتہا درجے کی مظلومیت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ جب فلمیں بناتے ہیں اور کوئی غم انگیز فلم ہو تو اس میں انتہا درجے کی مظلومیت کسی خاندان کے لیے، کسی فرد کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اس میں کوئی دھیان نہیں رکھتے کہ اس مظلومیت میں جو وہ پیش کر رہے ہیں اس کے اندر بہت ساری ناروا چیزیں بھی ہیں جو اس کردار کے شایع نشان نہیں ہیں۔ عزیزان، وہی چیز جس سے سید الشہداء سخت نالاں ہے اور بیزار، بعض اوقات ہماری عقیدت، ہماری جذباتیت کے اندر وہ چیز شامل ہو جاتی ہے ناخواستہ طور پر۔ مثلا عزاداروں کو کہ غم کو ابھارنے کے لیے، احساسات کو ابھارنے کے لیے بسا اوقات شاعر، نوحہ خان، مرثیہ نگار اس طرح کے مضمون باندھ دیتا ہے کہ جس میں وہ ناروا چیز شامل کر دیتا ہے جس سے مومن کا دل تو دکھتا ہے لیکن شخصیت حسین ابن علی مجروح ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور وہ ہے ذلت، حقارت۔ آپ اگر ایک ایک لے کر ان عقیدتی کلاموں کو تجزیہ کریں تو آپ کو اس کے جملے جملے کے اندر وہ ذلت و حقارت ٹپکتی نظر آتی ہے، جبکہ سید الشہداء کے خطبوں کے جملے جملے کے اندر عزت و عظمت و شہامت و مزاحمت و وقار و دلیری اور شجاعت اور حماسہ نظر آتا ہے۔ قدم قدم کے اوپر ذلت کو ٹھوکر لگ رہی ہے، ہر قدم کے اوپر حقارت کو دھتکارا جا رہا ہے، ہر جملے کے اندر سید الشہداء اپنی عظمت کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور شخصیت حسین قدم قدم پر نظر آ رہی ہے۔ ہمارا چونکہ اپنا ایک خاص کلچر ہے، ثقافت ہے اور ادبیات ہیں، ان ادبیات کے اندر اس طرح سے اگر معاملہ پیش کیا جائے مجمع زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو مصائب کا منبع ہے سید الشہداء کے مصائب کا، کربلا کے متعلق، یہ کتاب مکمل طور پر ایک فرضی کتاب ہے جس کے مصنف نے صداقت کے ساتھ اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ روضۃ الشہداء ایک کتاب ہے، اہل سنت کے رائٹر نے لکھی ہے، شیعہ رائٹر نہیں ہے، اہل سنت کے ایک مصنف نے یہ کتاب تالیف کی ہے، اور ساتھ لکھا ہے کہ میں نے جو اس کتاب میں لکھا ہے تاریخ نہیں ہے، بلکہ میں نے اس حدیث پر عمل کیا ہے جس میں رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ جو بھی حسین پہ روئے گا، رلائے گا، رونے کی شکل بنائے گا، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ تو میرا مقصد رونا، رلانا اور رونے کی شکل بنانے والا مواد لکھنا ہے امام حسین علیہ السلام کے نام سے، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ہر داستان جو کہیں سے بھی سنی ہوئی تھی، کہیں وقوع پذیر ہوئی یا نہیں ہوئی،
جو اس کے ذہن میں آ سکتی تھی کہ یہ غم انگیز ہے اور غم بڑھتا ہے اس سے، وہ اس میں شامل کر دی. آنے والوں نے پڑھ کے اسی کو ممبروں کے اوپر دہرانا شروع کر دیا. اور علماء نے، چونکہ بعض علماء نے بھی یہ کام کیا، اور ان علماء نے بھی اسی کتاب کو منبع قرار دیا اور اس میں مہر لگا دی، لہٰذا آنے والوں نے اس کو تاریخ کربلا سمجھ لیا. تاریخ کربلا میں بارہا میں نے آپ کی خدمت میں چند کتابیں متعارف کروائی ہیں جو تاریخ کربلا ہیں، کسی حد تک قابل اعتماد تاریخ کربلا ہیں. ان میں ایک منبع و معتبر ترین منبع کتاب ارشاد ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی. دوسرا منبع مقتل ابی مخنف ہے. تیسرا منبع جو کربلا کے متعلق ہے تاریخ طبری کا وہ باب جس میں کربلا کا ذکر ہے. کسی حد تک اس کے اندر مطالب آئے ہیں. اور چوتھا منبع جو شاید اردو میں معلوم نہیں میسر ہے یا نہیں ہے، وہ ہے کتاب الفتوح. الفتوح ابن عاصم کوفی کی کتاب ہے، جس کی ایک جلد ظاہراً 5ویں یا 6ٹھی جلد کربلا کے متعلق ہے. یہ تاریخ اسلام ہے، صدر اسلام سے لے کر ابن عاصم کے زمانے تک، اس وقت تک 3 ہجری یا 4 ہجری تک اس نے یہ کتاب تالیف کی ہے، جس میں اہم باب کربلا کی تاریخ انہوں نے رقم کی ہے. اور پھر وہ کتابیں جنہوں نے انہی منابع سے لے کر مقاتل یعنی جنگ کربلا کو ذکر کیا ہے، یہ قابل اعتماد منابع ہیں. باقی کتابیں جو مجالس کے عنوان سے لکھی گئیں، مصائب کے عنوان سے لکھی گئیں، وہ تاریخ سے دور ہیں اور مومنین کے احساسات سے بہت نزدیک ہیں، مومنین کے جذبات سے بہت نزدیک ہیں. اس لیے تحلیل کی کربلا، تجزیاتی کربلا، یہ واقعہ سب سے زیادہ تجزیہ تحلیل یہ واقعہ طلب کرتا ہے جس کے تاریخ کے اوپر اثرات ہیں، جہاں سے تاریخ کا رخ مڑتا ہے. کربلا ایک نقطۂ عطف ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے. یہیں سے رخ مڑا ہے اور مڑتا ہے. یہ اگر نہ کھلا، واضح نہ ہوا، امت کی سرنوشت اور تقدیر بدل جائے گی. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں امت اسلامیہ کی موجودہ آج کی نسل کی صورتحال، یہ اس وجہ سے ہے کہ کربلا کا تجزیہ تحلیل درست طریقے سے نہیں ہوا. لہٰذا ایک بڑی جمعیت مسلمانوں کی کربلا سے لا تعلق بیٹھے ہیں، انہیں دکھ تک نہیں ہے، سوگ تک نہیں ہے. 9 اور 10 محرم کو حتیٰ رسومات کے لیے بھی تیار نہیں ہے، مجالس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں یا کوئی اور کاروائی کر دیتے ہیں، لیکن دنیاوی کام کرتے ہیں. چاہے بس آپ معصیت بھی کر لیتے ہیں 9-10 محرم کو، چھٹی منا لیتے ہیں، کہیں تفریح پہ چلے گئے ہوں گے، لیکن عزاداری سید الشہداء میں مسلمان ہونے کے باوجود شریک تک نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیوں یہ طبقہ اتنا دور ہے؟ اس میں کئی عوامل ہیں. ایک عامل یہ ہے کہ ہم خود ہیں، ہم جو عزادار ہیں، ہم نے عزاداری اس طرح سے پیش کی ہے کہ ان کو اس کے اندر کوئی کشش نظر نہیں آئی. اس عزاداری کے اندر رسومات ہیں، وہ رسومات جن پر ان کو اعتراض ہے. ظاہر اگر ہم ان کو اصرار کریں کہ ہماری رسومات پر آئیں تو ظاہر ان رسومات میں تو اتنی کشش نہیں ہے کہ دیگر لوگ اپنا مذہب، عقیدہ، تعلیمات چھوڑ کر صرف ہماری رسومات کے جاذبے میں گرفتار ہو کر یہاں آ جائیں. لیکن اگر انہیں ہم حقیقت کربلا، اور حقیقت کربلا جو حقیقت قرآن ہے، حقیقت قرآن جو حقیقت دین ہے اور حقیقت توحید ہے، حقیقت نظام خدا ہے، اگر یہ کھول کے بتائیں، پھر شقی، ناسبی، پھر بنو امیہ کے علاوہ سارے کربلا کی طرف راغب ہو سکتے ہیں اور ہوں گے راغب، اگر یہ پہلو، یہ چہرہ کربلا کا ان کے سامنے پیش کیا جائے. عزیزان،